ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم آل فرعون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف 9واں پارہ 90 پارے کے 6 رکوع کی آیتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل آل فرعون کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیلوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزاد کرا دیا۔ اس فرعون کے ظلم و ستم سے، اس فرعون کی طرح طرح کی پریشانیوں سے جو بنی اسرائیلوں کو دیا کرتا تھا، بنی اسرائیلوں کو اپنے غلام بنا کر رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے اس فرعون سے ان بنی اسرائیلوں کو آزاد کرایا اور فرعون کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ فرمایا پروردگار عالم نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین کا وارث بنا دیا جو بڑی برکتوں والی زمین۔ اسی چیز کو اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے اور ہم نے وارث بنایا ان قوم کو جو بڑی کمزور سمجھی جاتی تھی، مشرق اور مغرب کا اس زمین کا جو التی بارکنا فیہا بڑی برکتیں تھیں اس میں۔ اس زمین سے مراد مفسرین کرام نے بتلایا ہے یا تو ملک شام ہے یا پھر مصر ہے۔
اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ نیک کام کرنے والوں کے لیے، ان بنی اسرائیلوں پر جو انہوں نے نیک کام کیے، اور نیک کاموں پر جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ ان بنی اسرائیلوں کو اس پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دلائی۔ بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، انہوں نے صبر کیا پریشانیوں پر، تکلیفوں پر۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پریشانی پر صبر کرو، اس مصیبت پر صبر کرو۔ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو پریشانی اور مشکلات میں صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کا توکل اللہ پر ہے کہ اللہ اس پریشانی کو ایک نہ ایک دن ختم کرے۔ تو فرمایا صبر کرو۔ ان بنی اسرائیلوں نے اپنی پریشانیوں پر صبر کیا، اللہ نے اس پریشانی سے ان کو آزاد کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور یہ فرمایا اور ہم نے خراب کر دیا ہر اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا، ان کے مکانات کو، ان کے محلات کو، اور جو بھی چیز ان کی بنائی ہوئی تھی اللہ نے سب کو خراب کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو بہت اونچائی پر چھایا ہوا تھا، اپنے آپ کو جو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، اللہ رب العزت نے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کسی کا نہیں رکھا۔ جب جب کسی نے غرور کیا، جب جب کسی نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو نیست اور نابود کر دیا۔ کسی کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو ایسی بادشاہت دی، ایسی بادشاہت دی کہ اس بادشاہت پر وہ غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اور اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس فرعون نے جب اپنا سر ابھارا اور اس نے اعلان کرا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا، اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کوئی عزت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 4 پیسے جیب میں آ جانے کے بعد ہم پھر کسی کو کچھ سمجھے ہی نہیں، بس ہم ہیں جو ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، آج 15ویں صدی کا مسلمان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جب اللہ اس کو دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ اس کو 4 پیسے اس کی جھولی میں کیا ڈال دیتا ہے، پھر تو وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، لوگوں کو بڑا حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ اگر کوئی غریب، مفلس، ناچار، مجبور اس کو اگر سلام کر دے تو سلام کا جواب نہیں دیتا، کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کر بیٹھے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے اس مال پر غرور نہ کرو جو میں نے تجھ کو عزت دی ہے، اپنی اس عزت پر تکبر نہ کر، میں جب چاہوں تجھ کو ذلیل کر کر دکھلا دوں گا، جب چاہوں تجھ کو فقیر بنا دوں گا۔ یہ دولت میری دی ہوئی ہے، یہ عزت میری دی ہوئی ہے، یہ بادشاہت میری دی ہوئی ہے، تو اس بادشاہت پر گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، بڑی اونچائی پر چھائے ہوئے تھے، اللہ نے سب ختم کر دیا، ایک جھٹکے کے اندر پروردگار عالم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اللہ کی قدرت بڑی قدرت ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اب بنی اسرائیلوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے ایک ایسی قوم پر پہنچے، چلتے چلتے ان کا گزر ایک ایسی قوم کے سامنے سے ہوا جو یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے بچا دیا، پار کرا دیا، جب وہ دریائے نیل کو پار کر چکے اور فرعون کا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو پہنچے وہ ایک ایسی قوم کے پاس، ان کا گزر ہوا ایسی قوم کے سامنے سے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے معبودوں، اپنے بتوں کے سامنے، غیر باطل معبودوں کے سامنے پوجا پاٹ کرتے تھے، جو ان کے باطل معبود تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو بھی ایسے ہی معبود لا کر دو۔ دیکھو یہ کیسے اپنے اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کو بھی کچھ ایسے ہی معبود لا کر دو۔ کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک تم تو جہالت والی بات کرتے ہو، جاہلوں جیسے کام کرنا چاہتے ہو۔ ارے عبادت تو صرف ایک رب کی ہے، معبود تو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سارے کی ساری مخلوق ہیں، رب تو صرف ایک ہے، اور تم ان باطل معبودوں کے چکر میں لگے ہو۔ وہ کیا تھے؟ وہ گائوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے وہ دیکھا کہ گاؤں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم کو بھی ایسی لا کر دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک اسی کوہ طور پر رکھا۔ یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون وہی رہے، اور اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھو اگر یہ کوئی غلط کام کرے تو ان کو روک دو۔ دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن ہوئے،
تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ نوارون موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، کہاں چلے گئے؟ سامری نام کا ایک شخص تھا، بتایا تھا میں نے، جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، اور جب ذرا سا سمجھدار ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جہاں قدم پڑتے تھے وہاں گھاس اگ آتی تھی، اس نے اس مٹی کو اٹھا لیا۔ اب اس وقت سارے کے سارے لوگوں سے کہا کہ لاؤ سونا چاندی لاؤ، اور سب کو ملا کر اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کے اندر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو ڈالی تو بچڑا ادھر سے ادھر اولنے لگا، اچھال مارنے لگا، ادھر سے ادھر پھدکنے لگا۔ سامعین کہنے لگا نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک گئے، تمہارا خدا تمہارے پاس چل کر آ گیا، اس کو پوجو۔ اب اس میں دو گروہ ہوئے، ایک گروہ تو کہنے لگا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے، اور ایک گروہ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے، اللہ نے تورات کی تختیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، طیش آ گیا، غصہ آ گیا، اور اس تورات کی تختیوں کو ایک طرف رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا میں نے تم کو کس لیے چھوڑا تھا؟ تم نے ان کو سمجھایا نہیں، تم نے آ کر مجھ کو بتلایا نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے او میرے بھائی میری داڑھی چھوڑو، ذرا میری بات تو سنو، اگر میں تمہارے پاس آ جاتا تو یہ گمراہیت کے اندر اور بھٹک جاتے۔ اب دو گروہ، ایک وہ ہیں جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ اللہ رب العزت سے فرمایا اے پروردگار عالم کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے اے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے ان بچڑے کی عبادت کی، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہ کی۔ بڑا سخت حکم ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی بڑی بڑی سخت آزمائشیں کی ہیں، بڑے سخت عذاب آئے ہیں۔ یوں فرمایا کہ جس نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اپنے ہاتھ سے وہ لوگوں کو قتل کر دیں۔ اگر باپ نے عبادت کی ہے بیٹے نے نہیں کی ہے، یا بیٹے نے عبادت کی ہے باپ نے نہیں کی ہے، تو باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور ایسا ہی اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیلوں پر بڑے انعامات کیے، لیکن جتنے انعامات اللہ نے اس قوم پر کیے ہیں کسی اور قوم پر اتنے انعامات نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ناشکر گزار جو قوم تھی بنی اسرائیل تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔